آج شب معراج کی رات ہے اور شب معراج مبارک ہو. ہمارے میں ایک فرقہ ایسا ہے جو شب معراج کو مانتا ہے نہیں. اگر مانتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فزیکل تو نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, یہ روحانی معاملہ تھا, خواب کا معاملہ تھا. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورۃ الاسراء میں, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی رات کے کچھ حصے میں. اب جو سیر کروائی گئی بندے کو کروائی گئی, اور بندے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جسم اور روح کے ساتھ دونوں کے ساتھ گئے. اب روحانی فزیکلی آپ کے مطابق اپنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اپنا جو ہے, لیکن یہ نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معاملہ ہے, اپنا جو ہے یہ خواب کا معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ سیر کی ہے لیکن خواب میں سیر ہوئی ہے. تو اس پر آپ اپنا تھوڑی وضاحت کریں, بیسیکلی کریں قرآن اور حدیث کی روشنی سے. بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال میں نا جناب حضرت ابو طالب جو تھے وہ ان کا بھی وصال ہوا. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا فانی سے چلی گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے جو پہاڑوں میں شہر میں پتھر بھی مارے گئے, بہت زیادہ ان کو کیا کہتے ہیں تنگ کیا گیا, ہاں جی, زخمی کیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کو خاص بندے کو اپنا دیدار کرواؤں. یہ تحفہ دیا گیا, یہ بلا کر تحفہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم پہنچا ہے اس کو ہلکا کیا جائے اپنا دیدار کروا کے. اب دیکھیں یہاں پر بات پیدا ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. کوہ طور پر جب وہ جاتے تھے نا, کوہ طور پر جب جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. اب ہمارے ذہن میں, لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے جو زیادہ تر ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے کلام کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جس طرح آب زمزم کا جو کنواں اس وقت چل رہا ہے, آج بھی آپ دیکھیں آب زمزم ایک معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. کروڑوں کی تعداد نہیں, اربوں کی تعداد میں پانی مکہ میں بھی جا رہا ہے, مکہ سے نکل کے مدینہ میں جا رہا ہے, پورے سعودی عرب میں پھیلا, پھر اس کے بعد جو زائرین آتے ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں. اور آج تک وہ یعنی کہ کتنے سال ہو گئے ہیں آب زمزم کو؟ سر یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے. یہ تو حضرت ہزاروں سال, لاکھوں سال کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنویں کی جو لمٹ ہوتی ہے بڑی 100 سال, یعنی کہ میں پھر میرے بچے آگے سے ان کے بچے پانی نہیں استعمال کر سکتے. بالکل. اور زمزم کا کنواں ایسا ہے جسے ہزاروں سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی اپنا جو ہے اس کے پانی سے, اس کی برکت سے اس فیضیاب ہو رہے ہیں. اہل اسلام جو ہے وہاں سے گیلنوں کے حساب سے پوری دنیا میں پانی جا رہا ہے. بالکل. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ معجزہ ہے. یہ ان لوگوں کے اپنا جو ہے ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے معجزات ہے, دنیا میں اس سے بھری پڑی ہے. اچھا ایک اور بات کا مجھے جواب دے دیں, پہلے میں آپ کی اس بات کو بڑا کرتا چلوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات کا جو وہ مکمل کر لیتے ہیں نا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بات ہوتی تھی نا, جو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے تھے, کیسے ہوتے تھے. ایک درخت ہے, ابھی بھی آپ ایجپٹ چلے جائیں نا, کوہ طور, وہاں پر جو پہاڑ ہے وہاں پر ایک درخت ہے, اس کی جڑیں ہیں, ان جڑوں میں سے جو شاخیں تھی نا وہاں سے آواز آتی تھی, وہاں پہ آگ بھی جلتی تھی, وہاں سے ندا آتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ کسی طریقے سے جس سے ہم کلام ہونا چاہے کس طرح ہو سکتے ہیں. درختوں کی شاخوں جی ندا آتی تھی. یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے باقاعدہ طور پر. تو اللہ تعالیٰ, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ روحانی طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہیں ہے, تو آپ سورہ نجم, میں ان کو سب لوگوں کو کہتا ہوں جس مردی فقے سے ہو چاہے نان مسلم ہو, سورہ نجم آپ اس کو پورا پڑھ لیں. سورہ نجم کی آیت نمبر 9 پڑھیں اور سورہ نجم کی آیت نمبر 12 سے 14 پڑھیں. سورہ نجم کی جو 12 سے 14 نا, جو آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کو روحانی معراج تھی, یعنی کہ خواب میں تھی, کچھ کہتے تھے دیکھا ہی نہیں تھا, تو اللہ نے اس میں جواب دے دیا ہے سورہ نجم میں 12 سے 14 میں, کہ کیا یہ لوگ ہمارے دیکھے میں بھی جھگڑتے ہیں, آپ کے دیکھے میں بھی جھگڑتے ہیں یہ لوگ. یہ تو اس میں سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے ایسے اور وہ انکار کریں گے, جس طرح کہ مکے کے جو مشرکین تھے, منافقین تھے, انہوں نے انکار کیا تھا. تو اس کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمائی تھی. اور جب کیا کہتے ہیں یہ معراج کا واقعہ جب اللہ کے نبی نے خود آ کر جب بیان کیا تو لوگ نہیں مان رہے تھے, ان کی عقل میں یہ بات نہیں تھی, جیسے آج نہیں مان رہے. جی آج نہیں مان رہے. اور وہاں پر اللہ کے نبی کو اسے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس کی کتنی سیڑھیاں تھیں, آسمان میں کیا تھا. تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مکے میں حتیم کے پاس کھڑا تھا
تو مجھ پر بیت المقدس کی وہ سارا جو میں دیکھ کے آیا تھا وہ ہر چیز کو میرے سامنے ظاہر کر دیا گیا, اور میں جو دیکھتا اور وہی نشانیاں میں ان کو بتاتا تھا. کیا بات, اور اللہ کے نبی جھوٹ بول نہیں سکتے. بے شک جی, بے شک بے شک. اچھا مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیں, یہ جو وحی آتی تھی یہ فزیکل آتی تھی؟ بالکل جی, حضرت جبرائیل امین آتے تھے. یہ خواب میں تو نہیں کیسے ہو سکتا, فزیکلی آ کے اپنا جو ہے یہ اپنا بتاتے تھے. اب اس رات کو کون کون سے معاملات طے پائے گئے؟ ہم نے سنا کہ نمازیں اپنا عطا کر دیں گی, نمازیں تو 50 تھی, لیکن اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی, 5 نمازیں کر دی. اب یہ معاملات خواب میں طے ہو سکتے ہیں؟ بالکل کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مرتبہ یہ معراج نہیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ روحانی معراج کی ہے. اس کا حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے, علماء کرام بھی اس کی پوری سند بیان کرتے ہیں صحیح اسناد کے ساتھ. لیکن یہ والی جو معراج کا جو واقعہ نا, یہ فزیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عام الحزن کا سال تھا, غموں کا سال تھا, اس لیے اللہ کے نبی کو وہاں پر بلا کر تحفہ بھی دیا. اگر اب معراج ہے کیا, معراج نماز سے شروع ہوتی ہے اور نماز پہ ہی جا کے مکمل ہوتی ہے. اب جب یہاں پر لے جایا گیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب معراج کی براق سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز آ گئی. پھر جب وہاں پر اللہ سے معاملات یعنی کہ بات ہوئی, پتہ نہیں کتنی باتیں ہوئی, اس کے ہمیں نہیں اتنا علم نہیں ہے, اتنی باتیں ہوئی. اس میں پھر جب 50 نمازوں کا تحفہ ملا, تحفہ بھی نمازوں کا مل رہا ہے. نماز کی اہمیت کتنی ہے, نماز کی اہمیت کتنی ہے, 50 نمازوں کا تحفہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب بات آ جاتی ہے وہی علم غیب کے حوالے سے, کرتے ہیں بات, کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ابھی ایک سوال ہے ایک ویور کا, کریں گے پہلے آپ اس بات کو اگر کہتے ہیں تو میں موبائل لا کے اس سوال کو لے لیں. کیا خیال ہے اس کا, اگر سوال لے لیتے ہیں تو اس میں یہ سارا کانٹیکٹس کلیئر کر موبائل اپنا